بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دودھ میں شہد ملا کر پیو تو حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار میں گرم پانی کے ساتھ یا اس میں ملا کر پئیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور ڈپریشن سے نجات بھی ملے گی۔ نزلہ زکام کو روکے گا اور قوت مدافعت بڑھا کر چربی اور وزن بھی کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، خواب میں پھل کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ ایک چمچ سنگھاڑے کا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور حالات بہتر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے جو صحت کو خراب کرتی ہے۔ ناظرین، نیند سے اٹھو تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملو، یہ عمل نیند کے اثار ختم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، سیب، انگور اور کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کلونجی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، چاول کھا کر سونا موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھاؤ، یہ دونوں چیزیں موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ناظرین، بخار طویل ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ پیارے ناظرین، غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں۔ بیمار انسان کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھیں۔ محترم ناظرین، اگر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو اس کے لیے کھجور کھائیں۔ کمر کے درد کے لیے رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص کی مالش کریں۔ چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین، جو پانی زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پاکستانی کھانے زبان پہ لگے تو چھوٹتے نہیں اور اگر کپڑوں پہ لگے تو نکلتے نہیں۔ ناظرین، چھوارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ آدھے سر کا درد اچانک ہونے لگے تو جان لو تمہاری عمر لمبی ہو گئی ہے۔ ناظرین، آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈال دو، روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، اگر نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لیں تو اس سے بال مضبوط رہیں گے اور چمک پیدا ہوگی۔ نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ناظرین، اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر ملیں، اس سے آپ کی جلد کی تکلیف ختم ہوگی۔ سائیکالوجی کے مطابق خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، سنت کے مطابق پانی پینے والوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ ناظرین، شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عورتوں کو خون کی کمی ہو تو کشمش کو بھگو کر کھا لیا کریں، خون کی کمی پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا کرو، اس سے بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ زبان والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دانت بھی صاف رہیں گے۔ ناظرین، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں۔
رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کریں، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ ناظرین، رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ ناظرین، گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لیں تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ ناظرین، دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانہ کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ناظرین، ہنستے وقت آنکھ میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ ناظرین، روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں۔ بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ ناظرین، زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ناکامیوں کے ڈھیر سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ پیاز کو کاٹ کر مسحلہ کرو، بدن کی جلد تازہ ہوگی۔ پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار درخت کا نصیب ہوتی ہے۔ نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی شدید ہو، تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ناظرین، کثرت سے بیسن سے بنی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے کے منہ پر 11 بار رب زدنی علما پڑھ کر دم کریں، پھر بچے کو جگا دیں۔ بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا۔ پالک سوزش کو کم کرنے کا ذریعہ ہے اور لہسن جراثیم کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے بال گرنے کا مسئلہ دور ہوتا ہے اور یہ جلد کو بھی نکھارتا ہے۔ ناظرین، کینسر سے بچاؤ کے چند محافظ مسالہ جات: ہلدی، لال مرچ، لہسن، دار چینی اور ادرک وغیرہ۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں، تیل لگائیں، اس سے کمزور نظر تیز ہوگی، یادداشت بہتر ہوگی۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔
گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونق اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس کے پانی سے سر دھوئیں، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ دالیں اور سبزیاں موٹے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے چٹکی بھر سونف، 4 عدد بادام اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ اس سے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں۔ نظر کی کمزوری دور ہوگی اور اینک بھی اتر جائے گی۔ ناظرین، 1 چٹکی کریلے کا پاؤڈر صبح نہار منہ دہی کے ساتھ کھا لیں۔ 1 ہفتے بعد شوگر کا ٹیسٹ کرائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے نشان کو پریس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔